تین مرثیے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہے گئے ہیں انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ مشہور وزیر ابن بقیہ کو عز الدولہ نے قتل کر دیا۔ اس کا مرثیہ ابو الحسن الانباری نے اپنے شاندار و جاندار قصیدے میں کہا، جس کے بعض ابیات کا ترجمہ یہ ہے: زندگی اور موت دونوں میں بلندی کا ہونا ایک معجزے سے کم نہیں۔ لوگ تمہارے ارد گرد کھڑے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ سخاوت کے دن ہوں اور لوگ وفود بنا کر آئے ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نماز کے قیام میں کھڑے ہیں اور تم انہیں خطبہ دے رہے ہو۔ تمہارے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھے ہوئے تھے اور انہیں عطیے اور انعام دے رہے تھے۔ زمین کا پیٹ جب ان کارناموں کو چھپانے سے عاجز ہو گیا تو انہوں نے فضا کو تمہاری قبر بنا دیا اور تمہارے ماتم کے لیے رونے والیاں بلا لیں۔ تمہاری کس زمین کو کہوں کہ سیراب کی جائے، تم تو موسلادھار بارشوں کا نشانہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں تم پر برابر ہو رہی ہیں اور خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں جن سے دل ٹھنڈا ہو۔ دلوں میں تمہاری عظمت بیٹھی ہوئی ہے جس کو حافظان روایت اور ثقات محافظ ملے ہیں رات میں تمہاری اطراف میں آگ جلتی ہیں جیسے کہ تمہاری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ کتنی خوبصورت عبارت ہے، کیا حسین اشعار ہیں اور کیسی شاندار اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں، کتنے بلند معانی پنہاں ہیں۔ سبحان اللہ، شاعر نے کیا عمدہ تحفہ ممدوح کو دیا ہے۔ اس کے سر پر کیا تاج پہنا دیا کہ جب ممدوح کے قاتل عز الدولہ نے یہ اشعار سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، کاش کہ میں قتل کیا جاتا، مجھے سولی دی جاتی اور یہ مرثیہ میرے بارے میں کہا جاتا۔ محمد بن حمید الطوسی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ابو تمام نے مرثیہ کہا۔ اسی طرح اس معاملے کو بڑا سمجھو اور آسان نہ لو۔ جو آنکھ نہ روئے اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ محمد کے بعد تو امیدیں ختم ہو گئیں، تلوار نے سفر سے روک دیا۔ محمد نے شہادت کے سرخ جوڑے پہن لیے جو تاریک رات میں ریشم لگتے ہیں۔ آخر تک پورا قصیدہ یوں ہی ہے۔ معتصم نے اسے سن کر کہا کہ جس کے بارے میں یہ مرثیہ کہا گیا ہے وہ مر نہیں سکتا۔ مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خاندان میں ایک کریم و شریف آدمی تھا جس نے اپنا مال اور مرتبہ مصیبت زدوں کی غمخواری میں لگایا، آفت کے ماروں کے ساتھ کھڑا ہوا، مسکینوں کو دیا، بھوکوں کو کھلایا، خوفزدوں کی پناہ گاہ بنا۔ جب وہ مر گیا تو ایک شاعر نے کہا، ابن سعید اس حال میں رخصت ہوا کہ مشرق و مغرب میں ان کے گن گائے جا رہے تھے۔ میں اس کی سخاوت کے بارے میں نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کی وفات ہو گئی۔ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں سکون سے لیٹ گیا۔ زندہ تھا تو اس کی سمائی سے بڑے بڑے میدان عاجز تھے۔ جب تک میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں میں اسے روؤں گا، آنسو خشک ہو گئے تو دل روئے گا۔ میں کتنی ہی بڑی مصیبت میں ہوں، اس سے گھبرایا نہیں کرتا، اور تمہاری موت کے بعد تو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی مرا ہی نہیں، نہ کسی کا ماتم ہوا۔ اگر تمہارے مرثیے زبردست ہیں تو موت سے پہلے تمہاری تعریف میں بھی زبردست قصیدے کہے گئے تھے۔ ابو نواس مصر کے امیر الخصیب کی تاریخ لکھتا ہے اور اس کا نام جریدہ عالم پر ثبت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر خصیب کے بلاد میں ہم نہ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ سخاوت اس سے بچ کر جا نہیں سکتی، بلکہ جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سخاوت چلتی ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ مال سے نیک نامی خریدتا ہے اور جانتا ہے کہ زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ لوگ خصیب کی زندگی اور کارناموں کو ان ابیات کے حوالے سے ضرور یاد رکھیں گے۔
وقفہ۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنا اتنا ڈر پیدا فرما جو ہمیں معصیت سے روکے اور تیری اطاعت پر آمادہ کرے تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں اتنا یقین عنایت کر جس سے ہم مصائب دنیا کو برداشت کر لیں، اپنے کانوں، نگاہوں اور قوتوں میں نئی زندگی دے سکیں۔ اس زندگی کو ہمارا وارث بنا دے، ظالموں سے ہمارا دین میں نہ آزما، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور مبلغ علم نہ بنا، ہمارے گناہوں کے باعث ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں۔ علی بن مقلہ کہتے ہیں جب دلوں پر یاس طاری ہو اور مشکلات سے سینے بھی تنگ ہو جائیں، آفتیں جم کر بیٹھ جائیں، بربادیاں مسلط ہوں اور ان کے ازالے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا ہو، ہوشیار کو بھی کوئی تدبیر نہ سوجھے، تو ایسی نامرادی کے عالم میں اللہ تعالی کی مدد آئے گی جو قریب ہے اور سنتا ہے۔ کیسے ہی حادثات ہوں، کیسی ہی ان کی ہماگیری ہو، ان سے خلاصی جلد ہی ہوگی۔ یہاں سے ہاتھ خالی کوئی بھی جایا نہیں کرتا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آسمان میں ایسا فرما روا ہے جو عادل، منصف اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جس نے ایک کتے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت میں داخل کر دیا اور ایک بلی کے باعث ایک عورت کو دوزخ میں ڈال دیا، تو کیا آپ کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھتے ہوئے پرسکون اور مطمئن اور خوش نہیں ہو جانا چاہیے؟ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس کے دل میں اخلاص تھا۔ دوسری عورت کا قصہ یہ ہے کہ اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، نہ اسے کھلایا پلایا، نہ آزاد چھوڑا کہ خود کچھ کھا پی لے، حتیٰ کہ وہ مر گئی تو اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پر بھی بدلہ دیتا ہے، بندے کے تھوڑے سے عمل کا بھی معاوضہ ملتا ہے، بخاری نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ 40 عادتیں ایسی ہیں جن میں سر فہرست بکری ہبا کرنا ہے، ان میں سے کسی بھی خصلت پر آدمی عمل کرے اس امید میں کہ اسے ثواب ملے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ نمبر 99 آیات نمبر 7 سے 8۔ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114۔ کسی آفت میں مبتلا کی تکلیف دور کیجیے، کسی محروم کو دیجیے، مظلوم کی مدد کیجیے، بھوکے کو کھلائیے، پیاسے کو پلائیے، مریض کی عیادت کیجیے، جنازے کے ساتھ چلیے، بے ہوش مصیبت زدہ کی غمخواری کیجیے، بھٹکے کی رہنمائی کیجیے، مہمان کا اکرام کیجیے، پڑوسی پر مہربان رہیے، بڑے کا احترام کیجیے، چھوٹے پر رحم، اپنا مال خرچ کیجیے، درہم لٹائیے، اچھی بات بولیے اور کسی کو تکلیف نہ دیجیے، یہی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ خوبصورت معانی، بلند صفات بہت زیادہ مسرت اور انشراح صدر لاتی ہیں، رنج و غم اور افسردگی اور کبیدہ خاطری کو دور کرتی ہیں۔ حسن اخلاق بھی کیا چیز ہے، اگر اس کی تجسیم کی جاتی تو یقیناً ایک خوبرو، پرکشش، مسکراتا اور اچھی شہرت کا حامل آدمی ہوتا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے ہی شدید گرمی میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور لوگوں کو ٹھنڈا زمزم کا پانی پلانے لگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور بائیں میں ایک پیالہ تھا اور وہ انہیں زمزم کا پانی پلا رہا تھا۔ جب ایک کو پلا دیتا تو دوسرے کو پلانے لگتا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو پلا دیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر
کر رہے تھے کہ اس بوڑھے کے ہاتھ سے پی لیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بوڑھا کتنا مضبوط، صابر اور خیر پسند ہے اور مسکرا مسکرا کر لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ میں نے جان لیا بھلائی اور خیر کے کام ان کے لیے آسان ہیں جن کے لیے اللہ آسان کرے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، عرفان محبت عام تو ہے فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کاموں کو اہل خیر کے لیے مقدر کر دیتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا برا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاتم اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے بھوکا سو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلم لشکر کے آرام کی خاطر رات میں جاگا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت شہر میں چکر لگاتے ہیں جب لوگ سوتے ہوتے ہیں اور قحط سالی میں خود بھوکے رہ کر لوگوں کے کھلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیر اپنے سینے پر لے لیتے ہیں۔ ابن المبارک روزے کی حالت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بقول شاعر ایسے لوگ ستاروں کی مانند تابناک اور سپیدہ سحر کی مثل روشن ہوتے ہیں۔ وہ کھانے کی اپنی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8۔ کلام الہی کو سنیے، کتاب اللہ کو سنیں اور اپنے اعصاب کو پرسکون بنائیں۔ قرآن کریم کسی تجوید اور ترتیل سے پڑھنے والے قاری کی خوش الہانی اور خوبصورتی اور مؤثر پیرائے میں تلاوت سننے سے اللہ کی رضامندی بھی ملے گی اور نفس کو سکون اور دل کو یقین اور سلامتی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ سے قرآن سننا پسند کرتے تھے اور ان سے قرآن سن کر متاثر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کرتے، حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا تھا۔ اس طرح تلاوت سن کر آپ کو سکون بھی ملتا، خشوع اور راحت بھی حاصل ہوتی۔ آپ بھی اس طریقے پر عمل کریں کہ چند منٹ وقت نکالیں، دن یا رات میں کوئی وقت متعین کر لیں اور ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر پر اپنے پسندیدہ قاری کو سنیں۔ زندگی کی الجھنیں، اضطراب اور مسائل آپ کو پریشان کرنے، قوتوں کو توڑنے اور دل کو پراگندہ کرنے کے لیے کافی ہیں، جن سے امن و سکون صرف کتاب اللہ میں اور اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورہ نساء پڑھوا کر سنتے، آپ روتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار پر آنسو پھیل جاتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بس اتنا کافی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ گزرتے جو قرآن پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرأت سننے لگتے ہیں اور صبح میں فرماتے ہیں کہ کاش تم مجھے کل دیکھتے جب میں تمہاری قرأت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں خوش الہانی سے پڑھتا۔ ابو حاتم نے روایت کی ہے کہ ایک بڑھیا کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور اس کی قرأت دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے۔ جب وہ پڑھتی هل اتاک حدیث الغاشیہ تو اسے بار بار پڑھتی اور دہراتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں میرے پاس وہ خبر آئی ہے، ہاں میرے پاس آئی۔ واقعہ ہے کہ سننے سے کانوں میں رس گھلتا اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک ممتاز مسلمان مصنف نے یورپ کا سفر کیا اور بحری جہاز پر بیٹھے ان کے ساتھ یوگوسلاویہ کی ایک کمیونسٹ عورت بھی سوار ہوئی جو مارشل ٹیٹو کے ظلم سے بھاگ کر آئی تھی۔
راستے میں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس مسلمان مصنف نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی۔ عورت عربی اچھی طرح نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اس عجیب کلام کو سنا، اس کی نغمگی اور زیر و بم کی طرف کان لگائے۔ پھر ان آیات کے بارے میں مؤلف مذکور سے استفسار کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ حیران و ششدر کھڑی رہ گئی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے اسے اسلام کی دعوت نہ دے سکا۔ سچ یہ ہے، اگر تمام انس و جن بھی قرآن کی مثل لانے پر ایکا کر لیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں تو بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88۔ قرآن قلوب پر چھا جاتا ہے، روحوں پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ دلوں پر ایک زبردست اثر ڈالنے والی قوت ہے۔ سلف صالحین اور قدیم بزرگوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تاثیر سے پگھل جاتے ہیں، اس کی سچی اور مؤثر لے اور زمزموں سے جھک جاتے تھے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی پگھلا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21۔ دیکھیں کہ علی بن فضیل بن عیاض کی روح پرواز کر گئی جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ آیت پڑھتے سنا، وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ۔ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 25۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کہ اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جسے پہاڑ چل پڑے، زمین کٹ جاتی، مردے بول اٹھتے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31 سنی تو اس کے اثر سے بے قرار ہو گئے اور پورے 1 مہینے تک بیمار رہے۔ ابن کثیر کے مطابق لوگ ان کی عیادت کو آتے رہے جیسے جسمانی بیماری کی عیادت کرتے ہیں۔ ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن وہب جمعے کے دن گزرے، انہوں نے ایک لڑکے کو آیت کریمہ وَإِذَا يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ پڑھتے ہوئے سنا تو ہوش جاتے رہے۔ انہیں گھر لایا گیا، 3 دن بیمار رہے اور چوتھے دن دنیا کو خیر بات کہا۔ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ مدینے میں انہوں نے نماز پڑھی، قاری نے سورہ واقعہ پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا ذہول اور گہرا خوف طاری ہوا کہ میں بغیر ارادے کے کانپ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور آہوزاری کے ساتھ رونے لگا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کسی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ لیکن اس سب کا ہمارے موضوع خوش نصیبی کے اسباب سے کیا تعلق ہے؟ 24 گھنٹے لاحق رہنے والی تشویش کافی ہے کہ آدمی کے عقل و شعور کو زنگ لگا دے اور اسے مایوسی میں مبتلا کر دے، لیکن اگر وہ رب کریم کی طرف رجوع کرے اور مولا تعالی کی بات پر کان لگائے، کسی اچھے قاری سے اس کا پیارا کلام سنے اور اس پر غور کرے تو اس کا شعور واپس آ جائے گا، دل مضبوط ہوگا، اضطراب ختم ہو جائے گا اور سینے کے ابال میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میں اس بات سے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں جو میوزک میں خوشی و مسرت اور راحت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہیتروں کا تو دعویٰ ہے کہ جب موسیقی سنتے ہیں وہی سب سے خوبصورت لمحہ اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ مغرب میں ایسے مصنفین کی کمی نہیں جو میوزک کو بھی خوشی و مسرت کے اسباب میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ رنج اور قلق کو دور کرنے میں موسیقی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کعبہ کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ محض تالی پیٹنا اور چلانا۔ یہ مدہوشی کے عالم میں ہذیان بک رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیقی یا میوزک ایک گناہ آلود متبادل ہے، اس کا سننا حرام ہے۔ ہمارے پاس تو اس سے بہت بہتر وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو سچائی کا خزانہ اور بہترین رہنمائی کا نسخہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں باطل آگے پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا، وہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ ہے۔ لہٰذا ہمارا قرآن کو سننا ایمانی، شرعی اور محمدی سما ہے۔ تم دیکھو گے کہ حق کی معرفت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 63۔
ان کا میوزک کو سننا فضول عبث اور کار لا یعنی ہے جسے جاہل احمق اور کم ظرف انجام دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے لہو اور لعب کے خریدار بنتے ہیں۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6۔ خوشی کی تلاش ہر کسی کو ہے لیکن علامہ اسقافی کی ایک کتاب بعنوان لطف التدبیر ہے۔ وہ نہایت مفید، بہت ہی جاذب، پرکشش اور توجہ کھینچنے والی کتاب ہے۔ کلام کی غرض و غایت اس میں یہ ہے کہ لوگ خوشبختی، امارت و قیادت اور ثروت مندی کے لیے کیا اسباب اختیار کرتے ہیں۔ چال بازیاں، مکاریاں، منافقت و عیاری اور سیاست بازی جن کے مرتکب بادشاہ، امراء سے لے کر ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء بھی مستثنی نہیں رہے، یہ سب چاہتے تھے کہ آرام، راحت اور خوشی حاصل کر لیں، اپنے مطلوب کو پا جائیں۔ کتاب میں الگ الگ عنوانوں کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لطف التدبیر میں یہ ہے کہ ہنگامے کو فروغ کیا جائے، نفرت کی آگ بجھائی جائے، تفرقہ بندی ختم ہو، شکست خوردہ دشمنوں کا مقابلے میں کیا کرے، جیسے کمزور طاقتور کے مقابلے میں کرتا ہے، کہ برائی کو بات سے دفع کر دے، یا شر کو شر کے ذریعے دفع کرے، یا شر کو نرمی سے ختم کر دے۔ لطف التدبیر میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کی مدارات کر کے شر کو ٹال دیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ظلم کا انتقام کیسے لیا جائے، اس کی سزا سے کیسے بچا جائے، اس سے راز کی حفاظت کیوں کر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں میں نے پایا کہ سبھی عزت، خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے مقصد پا لیا ہو اور اپنی غرض پوری کر لی ہو۔ اس کتاب سے مجھے 3 خاص باتوں کا فائدہ ہوا۔ پہلا یہ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو نصب العین نہ بنایا، اس کے فائدے خسارے میں، اس کی خوشیاں غموں میں اور اس کی نیکیاں بدی میں بدل گئیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے جہاں ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ دوسرا، خوشبختی کے لیے لوگ ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کی راہ پر چل کر اسی کو وہ آسان طریقوں سے بھی پا سکتے ہیں۔ جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ پائیدار ہوتا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 66۔ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی مل جاتی۔ تیسرا، بہترے ایسے ہیں کہ ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور خوشی پا جائیں گے، لیکن نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کے مصداق ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صحیح طریق کو انہوں نے چھوڑ دیا جس پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کی، یعنی حق کی جستجو اور سچی بات۔ اللہ نے فرمایا، صدق و عدل میں تیرے رب کی بات ہی سب سے مکمل ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 115۔ ایک وزیر صاحب لہو و لعب میں مبتلا رہا کرتے تھے، یک بارگی انہیں شدید رنج و الم لاحق ہوا، ہمہ وقتی فکر لاحق ہو کر رہ گئی تو مارے حیرت کے پکار اٹھے، ارے کہیں موت بک رہی ہے کہ میں اسے خرید لوں، اس زندگی میں تو کچھ نہیں رکھا، مجھے دور سے بھی کوئی خبر نظر آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اسی میں ہوتا، خدایا بندہ آزاد پر رحم کر جس نے اپنے بھائی کی موت کا غم اٹھایا ہے۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ وقفہ۔ خوشحالی میں اور امن و عافیت کی حالت میں سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار اور باتدبیر مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تیر پھینکنے سے پہلے ہی نشانہ درست کر لے، اضطرار کی حالت سے پہلے اللہ کی پناہ لے۔ بدبخت کافر اور غبی مومن اس کے برخلاف کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، جب انسان کو کوئی مضرت لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو انابت کے ساتھ پکارتا ہے
پر جب اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو جو دعا کی تھی اسے بھول کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8۔ جو لوگ شدائد اور غموں کے گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل و زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ، اس کی حمد اور اس سے گریہ وزاری سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ بقول امام حلیمی خوشحالی کے وقتوں میں دعا، ثنا، شکر اور اس کے احسانات کا اعتراف غلطیاں اور خامیاں پیش آتے رہنے کے باوجود توفیق، اعانت، تائید اور استغفار کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ بندہ کتنی ہی کوشش کر لے اللہ کے تمام حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو اس سے غافل رہے، اپنے فراغ، صحت اور امن کے دنوں میں اس کا خیال نہ رکھ سکے تو وہ اللہ کے اس قول کے مصداق ہوگا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 65۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی